بسم اللہ وصلاۃ علی رسول اللہ۔ عورت کیا ٹیڑھی پستی سے واقعی پیدا ہوئی یا نہیں؟ اس والے سے ہماری نظروں سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ گزرا۔ اس کلپ کو ہم نے دیکھا تو 11 منٹ کا وہ کلپ ہے، تو اس کے اندر ایسا تھمبنیل تھا، تو ہم نے کہا کہ شاید اس کے اندر کوئی عقلی نقلی دلائل دیے جائیں گے، لیکن افسوس یہ کہ موصوف صاحب نے اس چیز کا رد تو کیا، انکار تو کیا کہ عورت ٹیڑھی پستی سے پیدا نہیں کی گئی، لیکن موصوف صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ٹیڑھی پستی سے نہیں پیدا کی گئی تو پھر آخر کس چیز سے پیدا کی گئی؟ سمجھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا، نہ یہ بات اللہ نے قرآن میں کی، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات فرمائی۔ تو انشاءاللہ آخر میں ہم ان سے کچھ ایسا ہی سوال بھی کریں گے، تو اس سے پہلے کہ میرے پاس یہ متعدد تفاسیر اور اسی طرح احادیث کی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت کیا واقعی ٹیڑھی پستی سے پیدا کی گئی کہ نہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 رکھنا چاہتا ہوں، اسی سے میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پستی سے پیدا نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں نہ تو قرآن میں کوئی اس چیز کا ذکر ہے اور نہ حدیث میں، آپ ان کے یہ الفاظ سن لیں۔ قرآن میں کی، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات فرمائی۔ یہ سورۃ النساء ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ ہم نے پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، کہ اسی سے پیدا کیا، کہ حضرت آدم سے پیدا کیا، کہ پہلی تخلیق حضرت آدم کی ہوئی، پھر ہوا کی ہوئی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ یہ اشارۃ النص اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ہوا کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس تفسیر ابن عباس ہے کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ پہلے ان کو بنایا، کہ پہلے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور انہی سے ان کی بیوی ہوا علیہ السلام کو بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ اب پھر کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس حوالے سے تو اہل اسلام، اہل سنت کا اور جمہور کا، جماہیر علماء اکرام کا تو یہی موقف اور مفسرین اکرام کا یہی موقف ہے جو میں انشاءاللہ ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے، اختصاراً پیش کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کہاں سے پیدا ہوئی۔ اب یہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ پستی سے پیدا نہیں ہوئی، عورت دل سے بنی ہے، پیار کے مادے سے بنی ہے، ممتا کے مادے سے بنی ہے، یہ ایسے چلے گی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ دل سے بنی ہے، پیار کے مادے سے بنی ہے، ممتا کے مادے سے بنی ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں عورت پیار سے بنی ہے، عجیب سی بات ہے کہ عورت پیار سے بنی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت، حدیث، کوئی تفسیر، کوئی محدثین کا، کسی محدث کا کوئی قول، کسی جمہور کا نہیں صحیح، بعض علماء کا قول ہی دکھا دیں کہ عورت پیار سے بنی ہے، پیار کے مادے سے بنی ہے، ممتا کے مادے سے بنی ہے۔ حضرت صاحب یہ عوام کو لیکچر دے رہے ہیں اور عوام کا ذہن جمہور علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب تفسیر ابن عباس اور قرآن کی واضح آیت کے جز سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ حضرت آدم سے حضرت ہوا علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اب جب حضرت آدم سے پیدا ہوئی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے کہاں سے حضرت ہوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تفہیم البخاری، یہ اس کے مصنف ہیں شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی صاحب، یہ جلد نمبر 8 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 176 ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ کی تحت، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے تحت یہ غلام رسول رضوی صاحب فرماتے ہیں یہ حضرت آدم کی پستی سے پیدا کی گئی ہیں، کہ حضرت ہوا علیہ السلام حضرت آدم کی پستی سے پیدا کی گئی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ ان ہوا خلقت من ضلع آدم علیہ السلام کہ بے شک
حضرت ہوا حضرت آدم کی پستی سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر بالکل واضح طور پر غلام رسول رضوی صاحب نے تفہیم البخاری کے اندر یہ لکھا ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس نعم الباری غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، وہ بھی یہ چیز لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت علامہ داؤدی نے کہا کیونکہ حضرت ہوا کو حضرت آدم کی پستی سے پیدا کیا گیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پستی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو حضرت ہوا کو ان کی بائیں پستی سے بحالت نیند، جب حضرت آدم نیند کی حالت میں تھے تو حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا۔ اس طرح انہوں نے حوالہ عمدۃ القاری کا بھی دیا۔ اب اسی طرح اس طرح میں آپ کے سامنے یہاں پر دیوبندی تفاسیر کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اجلہ مفسرین اکرام کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ میرے پاس تفہیم القرآن ہے مودودی کی، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں سورۃ النساء کی اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آدم کی پستی سے ہوا کو پیدا کیا گیا، آدم کی پستی سے ہوا کو پیدا کیا گیا۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں حضرت ہوا کو حضرت آدم کی دائیں جانب کی 13ویں پستی سے پیدا کیا گیا تھا، دائیں جانب 13ویں پستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ تفہیم القرآن تھا، اور اب یہ ہے تفسیر عثمانی۔ تو اس کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کے اندر بھی کچھ یہی کہا گیا، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ احسن البیان ہے، تو اس کا بھی حوالہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، یعنی حضرت آدم سے ان کی زوج بیوی حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا، آدم سے پیدا کیا گیا۔ تو اس سے بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم سے حضرت ہوا پیدا ہوئی، اور کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ پیدا ہوئی ان کی پستی سے۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ ضیاء القرآن سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ضیاء القرآن کے اندر یہ عبارت ہے کہ اگر ہوا کی تخلیق آدم سے تسلیم نہ کی جائے تو پھر افراد بشری کی تخلیق دو نفسوں آدم و ہوا سے ہوگی، نہ کہ ایک نفس سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہوا کی تخلیق آدم سے تسلیم نہ کی جائے تو پھر تو یہ ہوگا کہ افراد بشری کی تخلیق کہ بشر کی تخلیق جو ہے وہ دو نفسوں آدم و ہوا سے ہوگی، نہ کہ ایک نفس سے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ ہم نے آدم کو بنا کر پھر اس کے بعد اس کی زوجہ کو بنایا، پھر اس کے بعد کثیر مرد اور کثیر عورتوں کو ہم نے بنایا۔ تو اگر یہ نہ کہا جائے کہ حضرت آدم سے حضرت ہوا پیدا ہوئی تو یہ لازم آئے گا کہ یہ دو نفسوں سے افراد بشری کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو آگے انہوں نے بحر محیط کا حوالہ پیش کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں میرے پاس تفسیر جلالین ہے، اس کے اندر بھی واضح طور پر یہ موجود ہے کہ حضرت ہوا کی پیدائش وہ حضرت آدم کی بائیں پستی سے ہوئی، من دلی من ادلاہ الیسریٰ سے، کہ حضرت ہوا حضرت آدم کی بائیں پستی سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس تفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، ثم خلق ہوا من دل من ادلاء الیسریٰ، حضرت آدم کے بعد پھر حضرت ہوا کی پیدائش ہوئی، اور وہ ان کے دائیں پستی سے حضرت ہوا کی پیدائش ہوئی۔ تو یہاں یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ہے تفسیر روح المعانی، اس کے اندر بھی وہی مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ حضرت ہوا کی پیدائش حضرت آدم کی بائیں پستی سے ہوئی۔ تو یہاں پر کچھ سوالات اور ان کے جوابات بھی تفسیر روح المعانی کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ ان سے بیوی ہوا کو ان کی بائیں پستی سے پیدا کیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا آپ کے یہاں بی بی ہوا موجود تھیں، تو جب آپ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بائیں پستی سے حضرت بی بی ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اسی طرح یہ میرے پاس ہے تفسیر ساوی، اس کے اندر بھی وہی عبارت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر جلالین سے پیش کی۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیر نعیمی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے جلد نمبر 14 سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 397 ہے، اس کے اندر بھی
مفتی صاحب نے واضح طور پر لکھا، ایک اعتراض تھا، تو ایک اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں حضرت ہوا ہیں اور وہ قطعی حضرت آدم کی پسلی اور جان سے ہی تھی، کہ حضرت ہوا وہ واقعی حضرت آدم کی پسلی اور جان سے ہی تھیں۔ ایک اعتراض کے جواب میں یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، تو اسے بالکل واضح طور پر اب ہم نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ حصن ہم نے آپ کے ساتھ رکھے ہیں، جس سے بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہوا کی پیدائش حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ اب یہ جو موصوف صاحب نے بیان کیا ہے ہوا یہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے یا پسلی سے نہیں پیدا کی گئی، تو ہمارا ان سے سوال ہے بالفرض اگر آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں آپ یہ جواب دیں کہ اگر آپ کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ عورت کی تخلیق یا حضرت ہوا کی تخلیق بائیں پسلی سے نہیں ہوئی یا پسلی سے نہیں ہوئی، تو پھر ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر عورت کی تخلیق اور حضرت ہوا کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ ہمیں ہمارے سامنے پھر کوئی چیز لے کر آئیں، یہ دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اگر یہ دلائل کمزور ہیں یا ان کے اندر ضعف ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ ڈسکس کریں، یہ تفاسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ عورت کے متعلق کیا گیا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ عورت بائیں پسلی سے یا پسلی سے نہیں پیدا کی گئی، تو پھر ہمارا سوال ہے، ہمارا آپ پر اعتراض ہے کہ آپ پھر یہ واضح کریں ویڈیو میں کہ پھر عورت کہاں سے پیدا کی گئی۔ پھر آپ نے جو یہ کہا کہ عورت تو پیار کے مادے سے بنی ہے، عورت تو ممتا کے مادے سے بنی ہے، عورت دل سے بنی ہے، تو ان چیزوں کے آپ کے پاس کیا جواب ہے، یا آپ کے پاس ان تین چیزوں کا کیا استدلال ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ عورت دل سے بنی ہے، عورت ممتا سے بنی ہے، عورت پیار سے بنی ہے، تو اس کا آپ کے پاس کیا آنسر ہے، کیا جواب ہے؟ تو ہم آپ کے اس حوالے سے جواب کے منتظر ہیں۔ یہ جو بات موصوف صاحب نے بیان کی ہے تو یہ بالکل کسی بھی اعتبار سے درست اور قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی تو عقلی طور پر ہے اور نہ ہی نقلی طور پر ہے۔ تو ہم نے عقلی طور پر بھی ہم نے کچھ اعتراضات ان پر کر دیے ہیں، اور نقلی طور پر تو ہم نے تفاسیر سے اور احادیث سے آپ کے سامنے بالکل مسئلہ واضح رکھ دیا ہے۔ ہوا کی جو تخلیق ہے وہ آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی عورتیں، دیکھیں مفتی صاحب کا علم کے اندر، یا مفتی صاحب مفتی بن گئے ہیں تو مفتی صاحب کا دیکھیں کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ آج کل کی عورتیں تو پسلی سے پیدا تو نہیں ہوتی، عورت کو اللہ نے پسلی سے بنایا، یہ ہے نا، ہوا کو پسلی، بھائی آج کل کی عورتیں تو پسلی سے نہیں بنتی نا۔ تو میرا ان پر یہی الزامی جواب ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آج کل کے مرد بھی تو مٹی سے پیدا نہیں ہوتے۔ آج کل آپ کو کسی نے دیکھا ہو کہ آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہوں یا آپ کے والد صاحب مٹی سے پیدا ہوئے ہوں تو آپ وہ ہمیں جواب دے دیں، تو اس کا جواب ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ بات ہے حضرت آدم اور حضرت ہوا کی، کہ حضرت آدم کی تخلیق کس طرح ہوئی، اللہ نے کس طرح فرمائی، اور حضرت ہوا کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے، وہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج کل کی نہیں ہوتی، پھر آج کل کی اگر عورت کوئی پسلی سے پیدا نہیں ہوتی تو مرد بھی تو کوئی مٹی سے پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا آپ نے ویسے یہ بات کر دی، اور بس ایک نئی چیز، اور وہ بھی نئی ایسی چیز جس سے عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جنم لیں۔ تو ایسی گفتگو ہرگز کسی بھی مفتی کو، کسی مستند عالم کو زیب نہیں دیتی کہ وہ امت کے اندر ایک نیا انتشار پیدا کرے۔ ہر ان کی باتیں جتنی بھی دیکھی جاتی ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کیا، اصل تحقیق تو یہ، جبکہ اصل تحقیق کی طرف جب بندہ غور کرتا ہے جو یہ حضرت صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پیچھے تو ہے ہی رہا ہی کچھ نہیں۔ جیسے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ عورت مادے سے بنی ہے، عورت دل کے مادے سے بنی ہے، محبت کے مادے سے بنی ہے، ممتا کے مادے سے بنی ہے، آج کل کی عورت تو کوئی بھی پسلی سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری لغویات ہیں، تو یہ ساری تفصیلات ہم نے عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہوا کی جو تخلیق ہے وہ حضرت آدم کی پسلی سے ہوئی، اور پھر پسلی کی تفسیر کے اندر ہم نے بیان کر دیا کہ بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اسلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔